ہے سب سے اہم۔ روزمرہ کے تجربے میں ہم نے دیکھا ہے ہم کسی بات پر اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور اشتعال کے وقت جتنا صبر کی کمی ہو اتنا جلدی انسان فیصلہ کرتا ہے۔ بیوی سے لڑائی ہوئی، ساس کی بہو سے ہو گئی، خاوند کی بیوی سے یا رشتہ داروں سے، بہن کی بھائی سے، دوستوں کی دوستوں سے، ہزار قسم کے انسانی تعلقات ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک دم انسان اشتعال میں آ جاتا ہے۔ اشتعال میں آنا اور عام غصے کی حالت میں ایک فرق ہے۔ جب میں کہتا ہوں اشتعال میں آ جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ غصہ اچانک ایک دم اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ پھر جو کچھ ہو دیکھی جائے گی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، کافی ہو گئی اس بات کو۔ چنانچہ بعض دفعہ بعض لوگ لمبا عرصہ باتیں برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اور اچانک کسی بات کے اوپر اس طرح ان کا غصے کا پارا چڑھتا ہے کہ کسی حالت پر ان کو اختیار نہیں رہتا، نہ زبان پر، نہ سوچ پر، نہ کسی اور انسانی جذبے پر، یہ بھی نہیں دیکھتے ماحول میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ جو عام طور پر اچھی زبان استعمال کرنے والے ہیں، سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اچانک مغلظات بکنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے آپ کو، کہ تمہیں نہیں پتا، یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، سنتے 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 میرے کان پک گئے۔ تو وہ پہلا جو صبر تھا وہ جب ٹوٹا تو اس نے پچھلی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ اشتعال کی حالت ایسی ہے جو آپ کی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا کرتی ہے۔ بعض لوگ مشتعل ہوتے ہیں مہینوں کے صبر کے بعد، بعض سالوں کے صبر کے بعد، لیکن جس وقت بھی وہ مشتعل ہوئے اسی وقت انہوں نے اپنی گزشتہ ساری محنت پر پانی پھیر دیا، سب کچھ کو آگ لگا دی۔ بس اشتعال کے وقت صبر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک وقتی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ آپ کی ایک لمبی محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتعال کی حالت سے متنبہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ٹھہر جایا کرو، بات کرنے سے پہلے اپنے اوپر ضبط کرنے کی کوشش کرو، استغفار کرو، لاحول پڑھو، اور پانی پی کے کچھ غصہ بجھانے کی کوشش کرو، بیٹھ جایا کرو اگر اس سے بھی غصہ دور نہ ہو، لیٹ جایا کرو اگر بیٹھنے سے بھی غصہ دور نہ ہو، اور کوئی حرکت ایسی نہ کرو اس وقت جس کے نتیجے میں بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اشتعال کی حالت کیونکہ انسان سے ضبط کی طاقت دور کر دیتی ہے، اور مزاح والی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، نہ مزاح نہیں، جو بھی گزر جائے گی، جس کا کہا جاتا ہے، دیکھی جائے گی، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عواقب سے انسان بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ سے بھی بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر جہنم ہے تو جہنم میں سے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ وقتی غصہ بعض دفعہ ایسے خوفناک نتائج پیدا کرتا ہے کہ ساری عمر انسان اس کے اوپر استغفار کرے تب بھی اس گناہ کا داغ نہیں دھلتا۔ پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکے نے اشتعال کی حالت میں اپنی بہن کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے باپ پر حملہ آور ہوا، اور اب وہ پھانسی کی کوٹری میں منتظر پڑا ہے، پتہ نہیں کب اس کو پھانسی ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن اس قید کی حالت سے اس کے مجھے بھی خط آتے رہے، اور ایک مسلسل جہنم میں مبتلا ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہنم صرف یہیں تک محدود رہے گی یا آگے تک بھی جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ وقت ایسا تھا ایک چند لمحوں کا جس میں اشتعال نے ہر اس ضبط کے پہرے کو توڑ دیا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو
مختلف قسم کے خطرات اور مصائب سے بچانے کے لیے عطا ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر حالت کے اوپر کچھ پہرے دار عطا فرمائے ہوئے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ صبر ٹوٹنے سے اچانک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سارا حفاظتی نظام ٹوٹ گیا ہے۔ انسانی آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات اور جن چیزوں سے بھی انسان بنا ہوا ہے، ان کی ہر سمت میں، ان کی ہر سڑک پر جہاں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے پہرے دار مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ پہرے دار ہیں جو صبر کے نظام کے تابع کام کر رہے ہیں۔ اور جب صبر ٹوٹتا ہے تو سارا دفاعی نظام درمبرن ہو جاتا ہے۔ اشتعال کی حالت میں صبر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو مجھے خاندانی اور نجی جھگڑوں میں شکایتیں ملتی ہیں اور تکلیفوں کی اطلاعیں ملتی ہیں، ان کی بنیاد اشتعال پر ہوا کرتی ہے۔ اشتعال تو انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ غصہ تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ انسان مشتعل ہو جائے اور اختیار نہ رہے اپنے اوپر، اس کے نتیجے میں جو اس کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں یا جو حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، وہ اپنا دائمی اثر پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ کئی دفعہ بعض خاندانوں کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ تو ہو گیا، لیکن فلاں وقت اس نے جو میری ماں کے متعلق یہ بات کہی، اب میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ ایسی کڑوی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا کہ وہ بات بھی رہے اسی جگہ اور یہ عورت بھی میرے ساتھ رہے اسی طرح، یا یہ خاوند بھی میرے ساتھ رہے اور یہ بات بھی میرے ساتھ رہے۔ وہ بات ایسی تلخ ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں کس گھولتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان سمجھتا ہے کہ کسی حد تک یہ شخص مجبور ہو چکا ہے، اور بات کیا تھی؟ بس ایک اشتعال کی حالت تھی۔ تو صبر کا مضمون بہت ہی وسیع ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے، اور صبر سے باہر پھر شرک ہے، یعنی غیر اللہ کی طرف حرکت کرنا ہے۔ اگر انسان اشتعال پر صبر کر جائے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دیر گزار لیں، تو وہ جو وقت آتا ہے دھماکے کا، وہ یکساں نہیں رہا کرتا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، صبر رفتہ رفتہ قناعت کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن صبر کے مضمون کا وقت سے تعلق ہے۔ صبر کو وقت چاہیے۔ جب آپ صبر کو وقت نہیں دیں گے تو پھر دھماکہ پیدا ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر ہو، انسان اس کے ساتھ 20 سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن جب وہ بلڈ پریشر مشتعل ہو کر انسانی دماغ کی رگ پھاڑ دے، پھر تو اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی، اور اگر رہے گا بھی تو مفلوج کی طرح زندہ رہے گا، کسی بنیادی انسانی طاقت سے محروم ہو کر زندہ رہے گا۔ اس لیے اشتعال ویسی چیز ہے جیسے بلڈ پریشر کا پارا اچانک چڑھے اور انسانی کسی ویل پر یا دماغ کی کسی رگ پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر اس وقت آپ اس کو روک لیں تو پھر رفتہ رفتہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ خطرے کا وقت ٹل جائے گا، اور پھر آپ کی زندگی نارمل طریقے پر بسر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اشتعال پر قابو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس لیے کہ جن اشتعالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان اشتعالات میں بعض ایسے بھی ہیں جو عام دنیاوی تجربے سے بڑھ کر ہیں۔ مثلاً ماں باپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنی ذات کے خلاف انسان باتیں برداشت کر لیتا ہے، ماں باپ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بعض ماؤں کو بچوں سے ایسا پیار ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر بات برداشت کر لیں گی، خامن پر کر لیں گی، اپنے اوپر کر لیں گی، مگر بچوں پر کہیں بھی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح الہی تعلقات میں بھی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان بات برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
ایک مرتبہ ایک گستاخ شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور نہایت بدتمیزی کی باتیں شروع کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو پورے زبر اور سبز کا نمونہ دکھایا، لیکن حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید بار بار بے قابو ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان میں صبر نہیں تھا، اس لیے کہ اپنے اوپر وہ یہ باتیں برداشت کر سکتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نہیں کر سکتے تھے. ایک اور شخص کے متعلق یہ واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کے متعلق. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس کو سمجھایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اشتعال میں آ کر کسی دشمن کو، کسی معاند کو بہت سخت لفظ کہے ہیں، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے. اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میرے آقا میں جانتا ہوں اس مضمون کو، یعنی یہ الفاظ نہیں مگر اس قسم کی باتیں اس نے پیش کی، لیکن آپ مجھے تو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ جب آپ کے متعلق کوئی بات ہو تو میں صبر کروں، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو میرا بھی یہی حال ہے، آپ کی محبت اتنی غالب ہے میرے دل کے اوپر کہ جب میں آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اس لیے بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جماعت کے اوپر بھی جن میں انسانی عام دنیاوی تعلقات سے بڑھ کر آزمائش پڑتی ہے، اور بعض وقت ایک انسان کا صبر نہ کرنا ساری جماعت کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے. کسی ایک وقت میں کسی مقام پر کسی شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نہایت ہی غلیظ اور خبیثانہ زبان استعمال کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری قربانی کا وقت ہے، مجھے ذبح کر دیں، اب میں برداشت نہیں کروں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ وہاں اس ایک شخص کی غیرت کا سوال نہیں ہے، تمام جماعت کے معصوم مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی حفاظت اور ان کے امن کا سوال ہے، اور اعلیٰ جماعتی روایتوں کی حفاظت کا سوال ہے. اس لیے جس شخص کو صبر کی عادت نہیں وہ بعض دفعہ اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے گروہ کے لیے بھی مشکل کا موجب بن سکتا ہے اور ان کے لیے خطرات کا موجب بن سکتا ہے. کئی دفعہ مجھے ایسی اطلاعات آئیں گزشتہ وقتوں میں جن سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت اس وقت نہ فرمائی ہوتی تو ایک یا دو یعنی غیور کہلانے والے احمدیوں کی وجہ سے ساری جماعت کو بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی. غیور کہلانے والے میں نے اس لیے کہا ہے کہ غیرت بھی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کی حدود نہ ہوں. اگر حدود کے اندر ہے تو غیرت ہے، اگر حدود سے بڑھ گئی ہے تو وہ شوخی یا بے وقوفی بن جاتی ہے. اس لیے اسلام توازن کا نام ہے. جہاں غیرت صبر کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے وہاں غیرت نہیں ہے، دراصل وہاں حماقت ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ ان حدود کو خود وسیع کر دے. ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں غیرت کی کوئی انتہا نہیں رہا کرتی، مگر وہ اس وقت موقع نہیں ہے، وہ الگ مضمون ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر غیرتوں کی حدود بھی توڑ دی جاتی ہیں، اور خدا کے لیے جو غیرت ہے بعض دفعہ لامحدود قرار دے دی جاتی ہے. مگر وہ اپنے مقامات ہیں، ان کے لیے ویسی حکمت کی ضرورت ہے اور اعلیٰ عقل و دانش کی ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. مگر جہاں تک عام ایک احمدی کا تعلق ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے اشتعال کے وقت میں اپنے جذبات پر قابو کرنے کا سلیقہ نہیں، اگر اس وقت آپ کو صبر نہیں آتا تو آپ اپنے ذات کے لیے بھی خطرہ ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی خطرہ ہیں، اپنے معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، اور بعض صورتوں میں ساری جماعت کے لیے بھی آپ خطرہ بن سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو میں کرنا تو عام ہمارے گھروں میں اب دستور بن گیا ہے، اور جہاں یہ دستور زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے بد کلامی کی عام عادت مستقل بدخلقی میں تبدیل ہو جاتی ہے.
پھر گھروں میں تو میں، پھر گلیوں میں تو میں بن جاتی ہے. سارا معاشرہ دکھنے لگتا ہے اس قسم کی بیہودہ حرکتوں سے. تو روزمرہ کی وقت اشتعال کی حالت سے پہلے کی جو حالت ہے، اس میں اگر آپ صبر نہیں سیکھیں گے تو آپ اشتعال سے بھی نہیں بچ سکیں گے. روزمرہ چھوٹے چھوٹے غصوں کے وقت اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز کے عام غصوں سے تو اپنی حفاظت نہ کر سکیں اور مشتعل حالت میں آپ اپنی حفاظت کر سکیں. ہر چیز کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، ورزش کی، کثرت کی ضرورت پڑا کرتی ہے. یہ جو معرفتیں ہیں یہ اچانک حاصل نہیں ہوا کرتی. روحانی ترقیاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک آپ کو ایک دن میں روحانی ترقیات نصیب ہو جائے. جسمانی ترقیات پوری نصیب ہو جاتی ہیں ایک دن میں. یہ دنیا کھیل نہیں ہے. قانون قدرت ایک بہت وسیع ایک نظام ہے جس کے تابع رہ کر ترقی ملا کرتی ہے. محنت کرنی پڑتی ہے، لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، وقت کی قیمت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اس لیے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اشتعال کو قابو کریں تو ہرگز یہ وہم خیال نہ کریں کہ آپ نے میری بات سن لی، آپ کے دل پر اثر ہو گیا اور اب آج کے بعد آپ مشتعل نہیں ہو سکتے. اگر اب اپنے گھروں میں جا کر آپ مشتعل ہو جاتے ہیں، اگر اپنی دوستوں کی مجلس میں آپ مشتعل نہ صحیح یعنی عام غصے کے آثار ظاہر کرتے ہیں اور غصے کے وقت فوری بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کے چرکے لگا کر یا دل میں کینہ رکھ کر یہ فیصلہ کر کے کہ میں اس شخص کو بعد میں کوئی سبق سکھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اشتعال کے خطروں سے بچ نہیں سکیں گے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے تجربے ہیں جن میں آپ کو ورزش کرنی پڑے گی اور کانشیس رہنا پڑے گا، باخبر رہنا پڑے گا اپنے حالات پر. روزمرہ دیکھنا ہوگا کہ اب مجھے اس باری اس ناراضگی پر میں نے کیا رد عمل دکھایا، اس ناراضگی پر میں نے کیا رد عمل دکھایا. پھر خود اپنی تربیت کرنی ہوگی اور گزشتہ دنوں کے مقابل پر حال سے مقابلہ کرنا ہوگا. آئندہ زمانوں میں پھر اس بات پر نظر رکھنی ہوگی. رفتہ رفتہ طریقے آپ کو خدا تعالیٰ خود سلیقہ عطا کر دے گا. بچوں کو آپ دیکھیں جن کو خیال ہو اپنے جسم کمانے کا، وہ ورزشیں شروع کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس جسم کے حصے میں خاص کمزوری تھی، کون سی نئی ورزش کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا پہنچنا اس کی اپنے جسم کا معراج ہے. ہر انسان کے جسم کا اور ہر انسان کے اخلاق کا اپنا اپنا ایک معراج کا مقام ہوا کرتا ہے. اس سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا. اس سے آگے جب بڑھنے کی کوشش کرے پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے بعض لوگ جن کو اندر روحانی صلاحیتیں زیادہ نہیں، جب زیادہ روحانی بنتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر کوئی اپنے اوپر ان کو کسی قسم کا کنٹرول قائم باقی نہیں رہتا، نظم و ضبط نہیں ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ وظیفے کرتے کرتے بالکل دماغ حواس کھو بیٹھتے ہیں اور ایسی اطلاعیں مجھے ملتی رہتی ہیں بیچارے کہ فلاں آدمی بیچارہ بہت نیک تھا اور نیکی میں پاگل ہو گیا. دراصل استطاعت سے باہر جانے کی اس نے کوشش کی تھی، اس لیے اس نے اپنا دماغی توازن کھویا ہے، نیکی کے نتیجے میں نہیں. کیونکہ نیکی کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ توازن اختیار کرو، اور اسلام ہے ہی دین وسطی، یعنی دین وسطی حالت کا دین، وسطی حالت پر رکھنے والا دین. بہرحال یہ تو ضمناً ایک ذکر آیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ غصے کے اوپر ضبط کرنے کی کوشش آپ روزمرہ اپنے گھروں میں شروع کریں، اپنے دوستوں کے تعلقات میں شروع کریں، اپنے دفتری تعلقات میں شروع کریں، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ایک نیا زیادہ طاقتور، زیادہ عظیم وجود پیدا ہونے شروع ہو گیا ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف منفی نہیں رہے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ پھر مشتعل ہو کے کوئی ایسی بات نہ کر سکیں گے جس سے آپ کی ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے بنیں. بلکہ آپ دیکھیں گے
کہ ان اللہ مع الصابرین کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہو رہا ہے. حلم جس کو عطا ہو اس کو خدا اس کے قریب آ جایا کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ صبر کے نتیجے میں انسان کے اندر الہی طاقتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے صبر خواہ غصے کی حالت پر ہو یا کسی اور حالت پر ہو، ہمیشہ آپ کو صبر خدا کی طرف لے کے جائے گا. اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ کیا گیا ہو کہ خدا مجھے ملے، تو اس کے نتیجے میں تو پھر مزید ایسے روحانی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوں گے جن کی تفصیل کا یہاں اس وقت موقع نہیں نہ وقت ہے. لیکن ہر انسان جس کو ان امور کا تجربہ ہے وہ جانتا ہے، یا جس کو نہیں ہے وہ اس کو علم ہو جائے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو روز مرہ آپ کو محسوس ہوں گی. یعنی جب آپ خدا کی خاطر کسی ایک پہلو سے صبر اختیار کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روز مرہ آپ خدا کو اپنے پہلے سے قریب تر پائیں گے. یہ ہے فرار اللہ. یہ ایک فرضی بات نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے. خدا اس طرح نہیں ملا کرتا کہ اچانک سارے کا سارا مل جائے. خدا لا محدود ہے، آپ محدود ہیں. آپ اپنی حدود میں سے اپنے حدود کے دائرے میں جس حصے کو خدا کا بناتے چلے جائیں گے، اس حصے میں خدا آنا شروع ہو جائے گا. اور ہر حصے میں بھی مکمل نہیں آ سکتا. جس حد تک کسی حصے کو آپ خدا کے سپرد کرنا شروع کرتے ہیں، اس حصے میں اتنا ہی خدا کا عمل دخل زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا آخری مقام وہ ہے جس کو ہم مقام محمدیت کہتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مقام ہے. لیکن اس پر میں انشاءاللہ بعد میں روشنی ڈالوں گا جب تبتل اللہ کا مضمون بیان کروں گا.